کوئی خاتون ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ شیخ میں کالج اور دیگر کام کے لیے اکیلی جاتی ہوں بغیر محرم کے، لیکن پورے پردے میں اور اختلاط سے بچتے ہوئے۔ میرے گھر کے محرم کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہ کام پر ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے شیخ الفوزان ابن باز کا فتویٰ پڑھا ہے، انہوں نے جائز کہا ہے۔ شیخ میرا کالج 8 کلومیٹر دور ہے اور میں صرف عورتوں کی میٹرو میں جاتی ہوں اور میرا کالج صرف عورتوں کا ہے۔ یہاں پر ہماری بہن کا سوال جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دینداری کو پسند کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اس پر استحکام عطا فرمائے اور اس کے لیے ان کے خاطر راہیں آسان فرمائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری خواتین اس بات کی پرواہ کر رہی ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں میں آپ کو کہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے شیخ صالح فوزان یا ابن باز کا قول ذکر کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں اس پر کوئی بات کرنے والا؟ اگر بڑے علماء کی بات آ گئی ہے، ان کا فتویٰ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس پر اپنی رائے قائم کروں۔ لیکن شیخ صالح فوزان کا یا شیخ ابن باز کا فتویٰ ایک اسلامی حکومت کے تناظر میں ہے۔ سعودی عرب میں کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہے اور وہاں پر عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے بارے میں باقاعدہ نظامی طور پر بہت ساری پابندیاں ہیں، لہذا وہاں کی کیفیت میں اور ہندوستان کی کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کیفیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس بات کو سمجھ لیں، تغییر مکان اور تغییر وقت، یعنی وقت بدلنے اور جگہ بدلنے کے ساتھ فتوے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کا تنوع ہے۔ تو یہاں پر ہندوستان کے ماحول میں اگر عورت سفر نہیں کر رہی، جیسا کہ آپ نے بتایا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کوئی محرم نہیں ہے، آپ عورتوں کے کیبن میں میٹرو پر بیٹھ کر کے جاتی ہیں، کالج عورتوں کا ہے، مرد حضرات اس میں نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پردے کا لحاظ کر پاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اختلاط سے بچ پاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو مفسدت دیکھنی ہے۔ اسلام کا ایک ضابطہ ہے مصلحت اور مفسدت کا۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھتی ہے کہ کوئی جائز اور مشروع کام جو تعلیم جیسے ہے، شرعی علوم کی تعلیم ہو، تو وہ تو واجب ہے ہمارے اوپر حاصل کرنا، لیکن دنیاوی علوم یہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہیں، مشروع ہیں، ان کو کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کوئی واجبی مسئلہ نہ ہو، جواز کا یا مشروعیت کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر مصلحت اور مفسدت دیکھی جائے گی۔ مصلحت یعنی آپ کے دین کی خاطر امکانات غالب ہیں، یا آپ کی عزت و آبرو کے تحفظ کے خاطر امکانات غالب ہیں، یا مفسدت غالب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر مفسدت غالب ہے تو ایسی صورت میں اس انداز کے سفر چاہے چھوٹے ہوں، باہر نکلنا اس سے پرہیز کیا جائے گا، کیونکہ عزت و آبرو اور ہمارا تحفظ یہ مقدم ہے۔ لیکن جیسی کیفیت آپ نے بیان کی ہے، اس کیفیت میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں، دوسری بات یہ سفر نہیں ہے بلکہ کچھ مسافت پر آپ کو جانا ہے اپنے کالج کے لیے، تیسری بات تعلیم مخلوط نہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے اوپر پوری قوت ایمانی کے ساتھ اعتماد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی محرم آپ کو چھوڑ کر کے آئے اور لے کر کے آئے۔ اگر محارم سارے کے سارے مصروف ہیں تو گویا وہ محرم ہونے کا پورا حق ادا نہیں کر رہے، ان کو وقت نکالنا چاہیے گھر کی بچیوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے۔ لیکن مجبوری ہے تو اتنا سفر، اتنی دور آنا جانا جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفسدت کے پہلو کو اگر مغلوب رکھا جائے اور مصلحت کے پہلو کو غالب رکھا جائے تو یہ جائز ہوگا، آپ جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اس شرط پر کہ آپ راستے میں یا کالج میں شریعت اسلامیہ کے کسی واجبی حکم کو کنارے یا ہلکا نہیں کریں گی، لہذا ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کا معاون ہو۔